جناب علی کی شادی کا موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ہاتھ میں کچھ نہیں، مکے کے رہائشی ہیں، سب کچھ مکے میں چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے. علی کی شادی کا مسئلہ ہے، گھر بھی نہیں، کوئی اسباب بھی نہیں، کوئی سبب بھی نہیں، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب شادی کی جناب علی کیا کرے؟ پاس زرا ہے، زرا جنگی فرمانے لگے میں نے سوچا چلو یہ بیچ لیتا ہوں. گھر سے نکلے، بازار پہنچے، دیکھا ہاتھ میں رکھی. اس زمانے میں بیچنے کا رواج یہ تھا، یہ چیز ایسے ہاتھ میں رکھو تو اگلا دے کے سمجھے نیلام کرنے کے لیے آیا، بیچنے کے لیے بازار میں. کیوں زرا رکھی ہے؟ آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی یہ کیا؟ فرمایا عثمان بھائی زرا بیچ رہا ہوں. کیوں؟ کہا میری شادی ہونی ہے، اس کے لیے پیسے نہیں. فرمایا اچھا. فرمایا زرا کے اندر کتنی کڑیاں؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا کڑیاں گنتا جاؤ اور 7 بدلے میں مجھ سے دینار لیتا جاؤ. جناب علی نے گننا شروع کر دی، یہاں دیناروں کی گنتی شروع. 500 کڑیاں، 700 کڑیاں، 1000 کڑیاں، 1000 دینار یا درہم دے دیے. جب علی نے لے لیے کہا علی بھائی. کہا ہاں عثمان. کہا میں نے آپ کی زرا تو آپ سے خرید لی ہے نا؟ کہا ہاں. کہا ان پیسوں سے آپ اپنے گھر کا بندوبست کر لو اور میری طرف سے زرا دوبارے لے لو، یہ جنگ میں کام آئے. یہ محبت ہے. دنیا کا رافضی لوگوں کو بتاتا ہے صحابہ کرام کی نہیں بنتی تھی. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کے درمیان ایسی محبت تھی، قیامت تک ایسی محبت کرنے والے دنیا میں ہوں گے ہی نہیں. اللہ اکبر. جناب علی آئی، یا رسول اللہ یہ پیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لے لیے. فرمایا تیرے لیے گھر کا بندوبست کرتے. اب جو کرنا میں ایک بہت خاص مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں میں فاطمہ کے لیے ہم نے گھر میں کچھ سامان بنایا، باقی کسی کے لیے نہیں. آپ نے 9 شادیاں کی، کسی کے لیے نہیں. آپ کی 4 بیٹیوں میں یہ واحد بیٹی ہے جس کے لیے ہم نے سامان بنایا. ایک گدیلا، ایک پلودار چادر، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ بنایا جس میں اسخر گھاس ہم نے بھر دی. یہ گھر کے رہن سہن کے لیے ہم نے سامان جناب فاطمہ کے لیے بنایا اور اس کا پیسہ جناب علی نے ادا کیا. کس نے ادا کیا؟ اگر کوئی دولہا کہتا ہے میری گھر والی بہت زیادہ ساتھ جہیز لے کر آئی، اگر جتنا جہیز ہے دولہے سے کہو 5 لاکھ کا لاؤں تو دے دو، 10 لاکھ کا لاؤں تو وہ دے دو، 20 لاکھ کا چاہیے تو وہ دے دو، ساتھ موٹر گاڑی بھی چاہیے تو سب 50 لاکھ دے دو، انشاءاللہ ہم سب کچھ لے آئیں گے. میں ایک بات کہتا ہوں ہے بڑی سخت. ہاں جو لڑکی اپنی ماں کے گھر سے ساری چیزیں تیرے گھر میں لے آئے پھر میاں اس کو تانے کس بات کے دیتا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کے گھر سے لائے ہوئے بیڈ پہ سوتی ہے، وہ تو اپنے گھر کے باپ کے گھر سے برتن لائے میں کھاتی پیتی ہے. اس کا تو سارا رہن سہن ہی باپ کی ساری ملبوسات میں. اور میاں تو تانے کس بات کے دیتا ہے؟ یاد رکھ لینا شادی کے موقع پر کسی قسم کا جہیز کبھی صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بسانے کے لیے، رسانے کے لیے، سجانے کے لیے، وسانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیسوں سے یہ چند چیزیں تیار کر کے دی تاکہ ان کا گھر بن جائے. اس لیے کہ طرفین میں دونوں کا گھر مدینے میں موجود نہیں تھا، دونوں مہاجر تھے. بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، رحماء بینہم سارے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیماری کے دنوں میں 17 نمازیں پڑھائی. ان ساری نمازوں میں جناب علی و بکر کی صدیق کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، جناب عمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جناب عثمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے. اور ان چاروں حکومتوں کے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں اور اپنے زمانے میں بھی چیز جس رہے ہیں سب سے مشکل مسئلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل کر کے دیا کرتے تھے. مسئلہ پیش آ گیا ایک حضرت عثمان کے زمانے میں، جناب علی کو بلایا کہ علی آ جاؤ، مسئلہ پیش ہے. کیا مسئلہ؟ کہا ایک بندہ اس کی 2 بیویاں، بچی بیٹھے ہیں کرنا ذرا، 2 بیویاں، دونوں کے ہاں بچے رات کو ہوئے. اب صبح دونوں کی لڑائی یہ ہے کہ لڑکا میرا، ہاں لڑکے پہ بڑے بہت ہوتے ہیں، لڑکا نہ پھر میرا نہ ماں کا ہوتا ہے، وہ بیوی بھی ہوتا ہے. ہاں جی واہ، ایویں لڑائیاں پھٹے کرتے. دونوں صبح لڑ رہی، کہہ رہی لڑکا میرا، دوسری کہتی ہے میرا. اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی کا لڑکا. حضرت علی کو بلایا گیا، علی فیصلہ کرو. فرمایا کہ دونوں کو لاؤ سامنے. دونوں عورتیں پردے میں آ گئیں. ان کو ایک وزن کی شیشیاں دی جناب حضرت علی نے، کہا پردے میں چلی جاؤ. دونوں کی شیشے پر نام لکھ دیے. کہا جو اللہ نے آپ کو بچے کی خوراک دودھ دی ہے نا، اس شیشی میں ڈال دو. ڈال دیا. دونوں وزن میں جیسی شیشیاں.
آیا تھا یہ ترازو منگایا عدالت میں, شیشیاں رکھی ادھر ادھر, سائڈ پہ بیٹھو, یہاں بندہ بیٹھا وہ صبح سے آئے گا. جیسے ترازو میں رکھی, ایک طرف کی شیشی نیچے جھک گئی وزن میں, اور دوسری طرف سے اوپر آ گئی. جو جھک گئی فرمایا اس کا لڑکا اور جو اوپر چلے گی کہا اس کی لڑکی حوالے کرو, دونوں کو بناؤ. جب بلایا تو واقعی قرار کر لیا جس کا دودھ وزنی تھا اس کا لڑکا ہے. تو حضرت عثمان کہنے لگے علی یہ نسخہ کہاں سے لیا, یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ آپ قرآن سے لیا جہاں اللہ کہتے ہیں ذکر مثل حظ الانثیین, لڑکی مقابلے میں لڑکے کو جائیداد میں ڈبل ایسا ملے گا. جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ بھی ڈبل وزنی آتا. اللہ اکبر. تو بہرحال میرے بھائیوں, صحابہ بڑی محبت کرنے والے تھے. اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے ساتھ کامل محبت بھی نصیب فرمائے, محبت بھی نصیب فرمائے, اور ان کے نشے گریمہ پر چلنا بھی نصیب فرمائے. سنت ادا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی حبیب